الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12۔ برادران جمعہ، دینی ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریفات اس ذات کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھیدار نہیں، جو پوری کائنات کا مالک کل ہے، تنے تنہا پوری کائنات کا سربراہ ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، سوجھ بوجھ کے لیے عقل سلیم دی، جس کا ہم نے اور آپ نے استعمال کرتے ہوئے سیدھے راستے کا انتخاب کیا۔ نیز اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے خاطر، رہنمائی کے خاطر گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً ضرورت پڑنے پر اپنے ڈھیر سارے انبیاء اور رسول کو بھیجتا رہا، لہذا عمومی طور پر تمام انبیاء اور رسول اور خصوصی طور پر نبیوں کی آخری کڑی، آخری سلسلہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، اللہم بارک وسلم علیہ، کہ جنہوں نے اپنی تمام تر عمر عزیز کو ہم انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے خاطر صرف کر دی۔ حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ حجرات کی ایک آیت پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کے تناظر میں آج کے خطبے کا جو موضوع اور ٹاپک ہوگا انشاءاللہ وہ غیبت اور اس کی تباہ کاریاں۔
غیبت ایک ایسا سنگین جرم ہے، آج کی تاریخ میں شاید کہ اس جرم سے کوئی بچ پا رہا ہو۔ غیبت کے حوالے سے میں خطبہ دے رہا ہوں، لیکن معاذ اللہ میں بھی اس میں ملوث ہوں، آپ بھی ملوث ہیں، دنیا کا ہر فرد الا ماشاء اللہ۔ میں آج کی تاریخ میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اٹھ کھڑا ہو اور کہے کہ میری عمر اتنے کو ہو چلی ہے لیکن میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کری ہے، میں نہیں جانتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی کی عادت سی ہو جاتی ہے، وہ اپنی عادت سے مجبور ہو جاتا ہے، اگر وہ کسی کی غیبت نہ کر لے، کسی کی برائی بیان نہ کر لے تو اسے سکون میسر نہیں ہوتا ہے، اسے بے چینی جیسی رہتی ہے، اس کا ہاضمہ صحیح نہیں رہتا ہے، اس کی کیفیت عجیب سی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی کی غیبت کر لیتا ہے، لڑا بھڑا لیتا ہے، چغل خوری کر لیتا ہے، ایک دوسرے اس کے غیبت کی وجہ سے ایک دوسرے کو برا بھلا لوگ کہہ لیتے ہیں تو اس کو سکون مل جاتا ہے، وہ چین سے بیٹھ لیتا ہے، یہ فرق ہے۔ اور ایک بندہ ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی دانستہ غیر دانستہ طور پہ کبھی کسی موقع سے نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھار وہ غیبت کر بیٹھتا ہے، تو کسی کی عادت سی ہو جاتی ہے، کسی کی عادت نہیں ہوتی ہے، یوں ہی کبھی کبھار کر لیتا ہے، لیکن کرتا ہر کوئی ہے، کوئی بچا نہیں آج کی تاریخ میں، چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، مرد ہو عورت ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کیسے بھی اس کی زندگی گزر رہی ہو، لیکن وہ غیبت کرتا ضرور ہے۔ بالخصوص عورتوں کی جماعت، صنف نازک کی جماعت اس بیماری میں اکثر ملوث ہے۔ اس بیماری میں زیادہ عورتیں ملیں گی آپ کو، ہماری مائیں اور بہنیں ملیں گی غیبت کے حوالے سے۔ تو غیبت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے اس خطبے میں تقریباً 4 حصوں پہ میں بات کروں گا، 2 حصہ تو ہو ہی نہیں پائے گا، اسے چھیڑوں گا نہیں، لیکن 4 حصے پر بات کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اے بار الہ ہم تمام لوگوں کو غیبت اور غیبت جیسی اور بھیانک جو برائیاں ہیں اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر۔ نمبر 1 غیبت کسے کہتے ہیں؟ نمبر 2 غیبت کی مذمت نصوص کے حوالے سے۔ نمبر 3 ہم مسلمان ہیں تو غیبت کے حوالے سے ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے، موقف اور رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ اور نمبر 4 غیبت کی تباہ کاریاں کس حد تک ممکن ہیں وقت کی نزاکت کے اعتبار سے۔ غیبت یہ عربی زبان کا کلمہ ہے جس کا مادہ یا روٹ ورڈ غین یا اور با ہے۔ غابہ یغیبو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا کسی چیز سے دور چلے جانا، روپوش ہو جانا، دکھائی نہ دینا، آنکھوں سے اوجھل ہو جانا۔ ہم اپنی بول چال میں کہتے ہیں کبھی کبھار ارے بھائی فلاں چیز ہم سے غائب ہو گئی، یعنی ہم اسے دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ اسی سے اغتاب یغتاب و اغتیاب باب افتعال کا مصدر، جس کا معنی ہوتا ہے کسی شخص کا کسی شخص کی عیب جوئی کرنا، برائی بیان کرنا۔ اور یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ غیبت یہ عدم موجودگی میں کی جاتی ہے۔ عدم موجودگی کا مطلب کچھ لوگ نہیں سمجھ پائے ہوں گے۔ آپ اگر نہیں ہیں، آپ کی کوئی برائی کر رہا ہے تو یعنی آپ کے غیر موجودگی میں کوئی برائی کر رہا ہے، تو مثال کے طور پہ آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں کوئی برائی ہے اور آپ کے سامنے میں اس برائی کو بیان کر رہا ہوں کسی سے، آپ بھی وہاں موجود ہیں، تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ حق گوئی ہے، یہ بے باکی ہے۔ لیکن اگر اسی چیز کو آپ یہاں موجود نہیں ہیں، میں کسی اور شخص سے آپ کی وہ بیماری، گرچہ وہ بیماری آپ کے اندر پائی جا رہی ہے برائی، لوگوں سے کہہ رہا ہوں، آپ کو بعد میں پتہ چلا آپ کو وہ چیز بری لگ گئی، تو یہ غیبت، گرچہ وہ بری خصلت، وہ برا عیب، وہ بری صفت آپ کے اندر کیوں نہ پائی جاتی ہو۔ مثال کے طور پر آج جمعہ کا دن ہے، اس کی میں مثال دے سکتا ہوں۔ کوئی بندہ ایسا ہے
جو 5 گانا نماز کی ادائیگی نہیں کرتا ہے، لیکن جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن ضرور آتا ہے، میں کہوں کہ یہ فلاں بندہ ہے، یہ فلاں شخص ہے، لیکن وہ بندہ سامنے نہیں موجود ہے، کہیں اور ہے، کسی سے کہوں کہ یہ بھائی صاحب جو عبداللہ ہے نا، یہ پورے ہفتے کبھی بھی نہیں آتے نماز کے لیے، صرف جمعہ کے دن پہلی صف پہ آ کے بیٹھتے ہیں، یہ ہے حقیقت میں، یہ ریئل ہے۔ انہوں نے جب سنا مولانا صاحب میرے تعلق سے آپ نے یہ بات کیوں کہی، بری لگی ان کو، تو یہ غیبت ہے، گرچہ وہ بری چیز، وہ بری عیب ان کے اندر پائی جا رہی ہے تو وہ غیبت ہے، لیکن اگر بری خصلت نہیں پائی جا رہی ہے، بیچارہ 5 گانا نماز پڑھتا ہے، جماعت سے آ کر کے پڑھتا ہے، جمعہ کے دن کا انتظار نہیں کرتا ہے، لیکن پھر بھی میں نے اپنی جانب سے گڑھ لیا، یہ برائی اپنی جانب سے ہم نے گڑھ لی اور لوگوں میں عام کر دیا کہ بھائی وہ کبھی نہیں آتا ہے، حالانکہ برابر آتا ہے بندہ وہ، تو یہ تہمت ہے، الزام تراشی ہے۔ اسی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الایمان کی حدیث نمبر 150، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اے میرے ساتھیوں ذرا بتلاؤ کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ رسولہ اعلم، اللہ کے رسول ہمیں کچھ بھی عطا پتہ نہیں ہے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ ایک چیز اور میں بتاؤں آپ کو کہ یہ سنٹنس، یہ جملہ اللہ رسولہ اعلم کا صحابہ کرام کب استعمال کیا کرتے تھے؟ محدثین نے 2 وجہ بتائی ہے۔ نمبر 1، پہلی چیز یہ کہ ریئل میں، حقیقی معنوں میں اس کا جواب انہیں نہیں معلوم ہوتا تھا تو وہ کہہ دیتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا ہے، اللہ رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے، یہ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ رسپیکٹ، ادب، احترام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں، زبان کھولنے کی سکت کس کے اندر؟ جرات نہیں کر پاتے تھے، ہمت نہیں جٹا پاتے تھے، ادباً و احتراماً رسپیکٹ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کہہ دیا کرتے تھے اللہ کے رسول جب موجود ہیں تو زبان کون کھولے گا، بہتر ہے کہ ہم کہہ دیں اللہ رسول عالم، ہمیں نہیں پتہ۔ یہ ادب اور احترام تھا صحابہ کرام کا نبی کے حوالے سے، اللہ رسول عالم، پتہ نہیں اب کیا کریں بھائی۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، قال ذکرک اخاک بما یکرہ، آپ میں سے کسی کو نہیں پتہ ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ ذکرک اخاک بما یکرہ، آپ اپنے بھائی کے حوالے سے کوئی ایسی بات کہہ دو جو اسے بری لگ جائے۔ یہ چیز آپ کے ذہن میں ہے پہلے سے کہ عدم موجودگی کی یہ بات ہو رہی ہے؟ آپ اپنے بھائی کے تعلق سے کوئی ایسی بات کہہ دو جو اسے بری لگ جائے۔ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، اللہ کے رسول آپ کیا کہیں گے اس مسئلے میں کہ ہم نے کوئی ایسی بات اپنے ساتھی کے حوالے سے کہہ دی ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، ہاں گرچہ اس کے اندر وہ بری خصلت پائی جا رہی ہے، اگر آپ نے لوگوں میں عام کر دیا ہے جو اسے بری لگ جا رہی ہے فقد اغتبتہ، تو آپ نے اس کی غیبت کی ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور اگر وہ بری خصلت اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے، آپ نے اپنی جانب سے گڑھ لیا ہے، بنا لیا ہے، مزید برا نمک مرچ بھی لگا کر کے لوگوں میں عام کر دیا ہے، فَقَدْ بَهَتَّهُ، تو آپ نے اس کے اوپر الزام لگایا ہے، تہمت تراشی کی ہے۔ تو غیبت اور تہمت میں گویا کی فرق ہے۔ بری خصلت پائی جا رہی ہے، آپ نے اس کے عدم موجودگی میں عام کر دیا، وہ اسے بری لگ رہی ہے، وہ غیبت ہے۔ بری خصلت نہیں پائی جا رہی ہے، بری عادت نہیں پائی جا رہی ہے، آپ نے اپنی جانب سے گڑھ لیا ہے، بنا لیا ہے، پھر لوگوں میں عام کیا ہے، اسے ظاہر سی بات ہے یہ تو اور اسے بری لگے گی، تو یہ کیا ہے؟ الزام تراشی اور تہمت ہے۔ یہ غیبت کا معنی و مفہوم ہے۔ غیبت بڑا بھیانک جرم ہے دوستو۔ گناہ 2 قسم کے ہوا کرتے ہیں، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، چھوٹے چھوٹے گناہ اور بڑے بڑے گناہ۔
غیبت کا تعلق گناہ کبیرہ سے ہے، بڑے بڑے گناہوں سے ہے. اور ایک چیز اور، غیبت کا تعلق حقوق العباد میں سے ہے. حقوق کی دو قسمیں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ کا مطلب اللہ رب العالمین کے حقوق، حقوق العباد بندوں کے حقوق. اللہ رب العالمین اپنے حق کے تعلق سے معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کے تعلق سے اللہ رب العالمین کے ہاں معافی نہیں ہے. کب تک؟ جب تک کہ جس بندے کا ہم نے حق تلف کیا ہے، غیبت کی ہے، برائی کی ہے، جو بھی حق ہے، حق مارا ہے، جب تک وہ بندہ بذات خود معاف نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے اندر دخل اندازی نہیں کرے گا. تو غیبت یہ حقوق العباد میں سے ہے. اگر کسی نے کسی کی غیبت کی ہے تو جب تک وہ جس کی غیبت کی ہے تب تک، جب تک آپ معافی نہیں مانگتے ہو، اللہ رب العالمین بخشے گا نہیں، چھوڑے گا نہیں. حقوق العباد میں سے ہے یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حجرات کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. مومنوں کی جماعت سوئے ظن سے بچو. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. کچھ بدگمانیاں یہ کیا ہے؟ برائی تک لے جاتی ہیں. ولا تجسسوا، ایک دوسرے کے ٹوہ میں مت پڑو، پیچھے مت پڑو. کون کیا کر رہا ہے، کیسے کما رہا ہے، کیسے کھا رہا ہے، وہ اس کا مسئلہ ہے. آپ اپنا دیکھو کہ آپ کیا کر رہے ہو، کسی کے پیچھے مت پڑو. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. مولوی صاحب کیا ہوا، صرف یہی تو کہا ہے کہ مارکیٹ میں وہ ترازو مارتا ہے. کیا ہوا، صرف یہی تو کہا ہے کہ اچھے مال میں گندا مال بھی ملا کر کے نکال دیتا ہے. صرف یہی تو کہا ہے کہ وہ فلاں کے حق کو دبا کے رکھا ہے. صرف یہی تو کہا ہے کہ وہ صرف جمعہ کے دن آتا ہے. یہ لفظیں صرف ہمیں کتنے گہرے کھائی کے اندر گرا رہا ہے دوستو. صرف یہی تو کہا ہے بس. کیا مولوی صاحب آپ بھی پیچھے پڑے، حاجی صاحب فلاں صاحب، صرف یہی تو کہا ہے بس. تو یہ صرف کا خمیازہ دیکھیے کیا ہے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. کیا تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے، کوئی ایسا شخص ہے، آپ نے کسی کو دیکھا ہے کبھی کہ وہ اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھا رہا ہو نوچ نوچ کر کے؟ کیسا بھائی؟ آپ کا اپنا سگا، وہ بھی زندہ نہیں، مرا ہوا، مردار کیفیت میں، حالت میں. کیا آپ نے کہیں دیکھا ہے کسی کو، یا آپ اسے کھانا پسند کرو گے؟ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو نوچ نوچ کر کے کھائے؟ بڑا سنگین مسئلہ ہے. اللہ ہم سے سوال کر رہا ہے. سنگین مسئلہ ہونے کے ناطے اللہ رب العالمین نے خود جواب دے دیا ہے. خود جواب دینے کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ یہ بڑا مسئلہ ہے. فکرہتموہ، اللہ نے جواب دیا، تم اسے ناپسند کرو گے. دشمنی کس حد تک کیوں نہ بڑھ جائے، ہم اپنے سگے بھائی کے جان لیوا دشمن کیوں نہ بن جائیں، ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کے لیے اپنا دروازہ کیوں نہ بند کر لیں، رشتہ داریاں کیوں نہ کاٹ لیں، سامنے مل جائے شوٹ کیوں نہ کر دوں، اس حد تک دشمنی بڑھ جائے. لیکن میں نہیں جانتا ہوں کہ اس حد تک بھی وہ گر جائے گا کہ اپنے بھائی کے مرنے کے بعد یہ پسند کرتا ہوں کہ وہ اس کے گوشت کو نوچ نوچ کر کے کھائے. دوستو اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کو کہ گوشت کو نوچ پوچ کر کے کھا رہا ہے. اب ہم اپنا تجزیہ کریں، اپنا معائنہ کریں، اپنی تشخیص کریں، اپنی انگلی کسی اور کی جانب نہ اٹھا کر کے اپنی جانب اٹھائیں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم جب سے صبح کرتے، عادت کے اعتبار سے تہجد سے لے کر کے آپ جب بھی اٹھتے ہوں فجر کے لیے، فجر کے بعد اور دن نکلنے کے بعد 11 بجے 12 بجے، جب بھی آپ کی صبح ہوتی ہو
اور شام یا رات جاتے ہوئے جب تک آپ اپنے بستر پر دراز نہ ہوتے ہوں، بستر چھوڑنے کے وقت سے لے کر کے دوبارہ بستر پر دراز ہونے کے وقت تک ہم اپنا تجزیہ کریں، اپنی تشخیص کریں کہ اس لمحے ان اوقات میں معاذ اللہ ہم اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کتنی بار نوچ نوچ کر کھانے کی کوشش کرتے ہیں، کتنی بار، لا انتہا لا متناہی، شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا کون سا ایسا لمحہ جاتا ہے، کون سا دقیقہ ہم چھوڑتے ہیں، کون سے ایسے اوقات ہمارے جاتے ہیں کہ جس میں ہم غیبت نہ کرتے ہوں، ہم تنہائی پسند نہیں کرتے ہیں، ہم میجارٹی میں رہنا پسند کرتے ہیں، ہم گروہ اور گروپ میں رہنا پسند کرتے ہیں، تنہائی میں رہیں گے تو بولیں گے ارے یار یہ تو بالکل پتہ نہیں کیسا بیمار ہے۔ گروپ میں رہتے، جماعت میں رہتے، ظاہر سی بات ہے آپ جب گروپ میں رہو گے، جماعت میں رہو گے، لوگوں کے ساتھ رہو گے، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا اٹھو بیٹھو مت، لیکن ایسے اوقات میں اپنی زبان پر لگام دینے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنا کاروبار کریں گے کیسے اگر لوگوں میں جائیں گے نہیں، لیکن اس کا لحاظ کرتے ہوئے کہ آپ اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیں۔ کتنی بار ہم اپنے سگے بھائی کے گوشت کو نوچ پوچھ کے کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مذمت ہے غیبت کی دوستو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث، لمبی حدیث ہے، امام احمد نے اپنی مسند کے اندر اس کو جگہ دی ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قبرستان سے جاتے ہیں، جاتے ہوئے آپ کے بازو میں، آپ کے بغل میں دو قبریں پڑتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر اما احدہما فیعذب فی البول واما الاخر فیعذب فی الغیبہ، رواہ احمد فی مسندہ۔ آپ چل رہے ہوتے ہیں، چلتے چلتے آپ نے کہا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، پریشان ہے بیچارے قبر کے اندر، عذاب سے دو چار ہیں۔ انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، تھا بھاری مسئلہ، باعث عذاب جو بنا وہ بڑا مسئلہ تھا، لیکن ان دونوں نے ان دونوں مسئلوں کو بھاری نہیں سمجھا تھا، ہلکے میں لیا تھا۔ وہ دونوں مسئلے کیا تھے؟ اما احدہما فیعذب فی البول، ان دونوں قبر والوں میں سے پہلے قبر والے کو جو عذاب دیا جا رہا ہے، عذاب دینے کا جو ریزن اور سبب اور وجہ ہے وہ کیا ہے کہ جب تک وہ دنیا میں تھا اپنے آپ کو پیشاب سے نہیں بچا پاتا۔ کیا؟ پیشاب کی غلاظت، پیشاب کی گندگی، پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر پاتا تھا۔ آج کی تاریخ میں دیکھیں، خصوصی طور پہ نوجوانوں کی پیڑھی، چلتے چلتے کوئی تکونا ملا، کوئی نکڑ ملا، چین سرکایا، جانوروں کی طرح پیشاب کرنا شروع کیا اور چین کو بند کیا، چلنا شروع کر دیا۔ کسی بندے نے اگر دیکھا چہرے مورے سے، عبداللہ نام ہے، عبد الرحیم نام ہے، پوچھ لیا کہ ارے بھائی مسلم گھرانے کے بچے لگتے ہو، آپ کھڑے ہو کر کے کیوں پیشاب کرتے ہو؟ ہماری شریعت تو ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم بیٹھ کر کے پیشاب کریں اور استنجا اور استجمار کا اہتمام کریں، یعنی پانی اور ڈھیلے اور پتھر کا استعمال کریں۔ جواب کیا ملے گا دوستو؟ مولوی صاحب آئے ہمیں سمجھانے، دیکھ نہیں رہے ہیں پینٹیا بڑی چست ہے، وہ بھی جینس کی ہے، اتنا ابو نے ابھی جلد ہی مال سے لائے، اتنا قیمتی، گرچہ آپ کو پھٹیلا نظر آتا ہے لیکن ہم لوگوں کا آج کی تاریخ میں پھٹا ہی ہے، دماغ ہی پھٹ گیا ہے، یہ فیشن بن گیا۔ پہلے کپڑا پھٹ جاتا تو شرم آتی تھی گھر سے باہر نکلنے میں، اب شرم آتی ہے اگر آپ کا کپڑا صحیح ہے جب تک پھٹ نہ جائے۔ الٹا ہو گیا زمانہ، پھاڑ پھاڑ کے لوگ چل رہے ہیں اب۔ بہرحال جواب یہی ملتا ہے کہ بہت قیمتی ہے، بہت چست ہے، اگر بیٹھوں گا تو پھٹ جائے گی۔ ارے بھائی آپ کو کس نے کہا کہ آپ اپنی عزت کو سرے عام نیلام کرو؟ کس نے کہا کہ آپ پھاڑو اور دکھاؤ سب کو؟ ایک باشعور باعقل آدمی تو ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پینٹ مت پہنو، ٹی شرٹ مت پہنو، میں بھی پہن سکتا ہوں، گرچہ مولوی صاحب ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ
کہ جب میں معاشرے میں پینٹ شرٹ پہن کے نکلوں تو آپ لوگ مجھے زندہ نہ رہنے دیں، وہ الگ بات ہے۔ ارے مولوی صاحب دیکھیے پینٹ شرٹ پہن کے چل رہے ہیں، بغیر ٹوپی کے چلے۔ مولوی صاحب کے پاس دل ہی نہیں بیچارے کے پاس۔ ہاں پینٹ شرٹ پہن سکتا ہے دنیا کا ہر فرد، لیکن اسلام نے جو اصول بنائے ہیں لباس پہننے کے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے میں بھی پہن سکتا ہوں، گرچہ مولوی صاحب ہوں، آپ لوگ نہ جینے دیں وہ الگ مسئلہ ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں مرد بنایا ہے دوستو، اگر آپ مرد ہیں تو آپ کا لباس ہمیشہ ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے۔ اگر مرد کے علاوہ آپ تصور کرتے ہیں تو الگ مسئلہ ہے، جیسے دل کہے ویسے پہنیے۔ اگر آپ مرد ہیں تو ہماری شریعت کہتی ہے صرف جمعہ کے دن نہیں، آ کر کے دروازے پر جب آؤ مسجد میں تو آپ جھک جاؤ اور اپنے پینٹ کو اور لباس کو ٹخنے سے اوپر کرنا شروع کرو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، آئیں گے دروازے کے اندر وہاں جھک جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، صرف جمعہ کے دن نہیں ہے، صرف نماز کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ مرد ہیں، آپ باہر جاتے تو سینہ تان مرد کا بچہ ہوں، مسجد میں آ کر کے کیا ہو جاتا آپ کو؟ اگر آپ مرد ہیں تو آپ کا لباس ٹخنے سے اوپر، لباس کے جو اصول ہیں۔ اگر عورت ہیں تو نیچے ہونا چاہیے، آپ فیصلہ کر لیجئے کیا ہے بھائی۔ اگر اسی طریقے سے آپ کا لباس ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، چست نہ ہو اتنا کہ اندر کی چیزیں دکھائی دیں یا ظاہر ہونے لگیں یا لوگ پرکھ لیں، باریک نہ ہو کہ آپ کے اندر کی چیزیں دکھنے کو دور سے دکھنے کو مل جائے، بھڑکیلا نہ ہو، رنگ برنگ کا نہ ہو، کسی دوسرے قوم کی مشابہت کا لباس نہ ہو۔ یہ لباس پہننے کے چند اصول ہیں، اس کا لحاظ کرتے ہوئے میں بھی پہن سکتا ہوں۔ بہرحال بات دوسری جانب چلی گئی۔ تو جب تک وہ قبر والا دنیا میں تھا اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا پاتا تھا، جس کی وجہ سے عذاب سے دوچار۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُعَذَّبُ فِي الْغِيبَةِ، رہا دوسرے کا مسئلہ، تو جب تک وہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کر لیا کرتا تھا اسے سکون نہ ملتا تھا، اس کا ہاضمہ صحیح نہیں رہتا تھا، جس کی وجہ سے مرنے کے بعد کی پہلی جگہ، پہلا ڈگر، پہلی منزل، پہلا زینہ جا کر کے بیچارہ وہاں پھسل گیا، عذاب سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ تو دوستو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عذاب قبر سے آپ محفوظ رہیں تو بہت سارے جو اسباب عذاب قبر ہیں، ان بہت سارے اسباب میں سے دو سبب یہ بھی ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچائیے، غیبت کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، انشاءاللہ آپ کے مرنے کے بعد کی جو پہلی ڈگر ہے، پہلی جگہ ہے، وہ آسان ہو جائے گی۔ یہ غیبت کی مذمت۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے جان لیا کہ غیبت یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے، حقوق العباد میں سے بھی ہے، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ نہ معاف کر لے۔ تو اب ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے دوستو؟ ہمارا موقف اس تعلق سے یہ ہونا چاہیے، تین طریقہ موقف، تین موقف ہونا چاہیے۔ ہم غیبت نہ سنیں، پہلی چیز غیبت نہ سنیں۔ اگر کوئی غیبت کر رہا ہے، اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں وہاں سے اٹھ کے چلے جائیے بھائی، منع نہیں کر پا رہے ہیں اگر تو آپ اپنے کان کو بند کر لیجئے۔ پہلی تعلیم یہ ہے کہ ہم غیبت نہ سنیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء میں کہہ دیا بڑی وضاحت کے ساتھ، آیت نمبر 36 میں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ دل، آنکھ اور کان سب سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن پوچھے گا۔ ظاہر سی بات ہے، کان سے تو پوچھے گا بھی، تو جب پوچھے گا ہے فلاں شخص فلاں کان فلاں وقت فلاں شخص غیبت کر رہا تھا، تو نے سنا کیوں تھا؟ تو جواب دینا پڑے گا کان کو۔ تو اسے بہتر ہے کہ جواب نہ دینا پڑے گا، سنے ہی نہیں۔ نمبر 2، غیبت نہ کریں، غیبت نہ کریں۔ نمبر 3، اگر کوئی غیبت کر رہا ہے تو اسے منع کریں، اسے روکیں۔ غیبت جیسی اور کوئی برائی ہو، کوئی جرم ہو، اسے روکا جائے۔
कैसे रोका जाए भाई, कैसे रोका जाए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी बुराई को रोकने का तरीक़ा बता दिया है हमारी शरीयत ने। अबू सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस है, वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना, समेअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्ततिअ फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्ततिअ फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना है, क्या सुना? कि तुम में से कोई भी शख्स, ये लफ्ज़ मन का इस्तेमाल किया अल्लाह के रसूल ने, पूरी इंसानियत को कहा, सिर्फ मौलवी साहब के लिए ज़रूरी नहीं है कि मौलवी साहब दौड़ दौड़ करके आपको गीबत के हवाले से बताएं। ये अलग चीज़ है कि नॉलेज और इल्म के एतबार से मौलवी साहब पे ये बार ज़्यादा पड़ जाता है, बोझ ज़्यादा पड़ जाता है। लेकिन अगर आपको पता चल गया है किसी भी ऐब, किसी भी बुराई के ताल्लुक से, तो ज़रूरी है कि आप अपने इल्म और अपने नॉलेज के एतबार से उसे रोकें और उन तालीमात पे अमल करें, वरना छोड़े नहीं जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर बास-पुस करेगा, पकड़ेगा, गिरबान पकड़ेगा आपकी। मन रआ मिनकुम, क्या मौलवी साहब सिर्फ देखते हैं? आप नहीं देखते, जाहिर सी बात आप भी तो देख रहे हो, माशरे में, समाज में रह रहे हो। मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही, तुम में से कोई भी शख्स जब किसी बुरी चीज़ को होता हुए देखे तो उसे अपने हाथ से रोकने की कोशिश करे। फ़इन लम यस्ततिअ, अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है, अरे भाई एरिया का डॉन है, भाई है, इसी की चलती है, बड़ा सियासतदान आदमी है, अगर इसे रोकने गया तो अपनी खैर नहीं है, तियाँ पाँचा नहीं। अगर आपकी जान जा सकती है, ख़तरात हो सकते हैं, अंदेशा है, तो देखिए हमारी शरीयत ने कितना रहम व करम का मामला किया हमारे साथ। अगर हमारी शरीयत चाहती तो इसी एक चीज़ पे बस कर देती, भाई आपको अपना हाथ इस्तेमाल करना है, जान रहे या जाए, बस। लेकिन अगर ख़तरात हैं सामने तो हमारी शरीयत ने क्या कहा? फ़इन लम यस्ततिअ, अगर हाथ से रोकने की सकत नहीं है तो दूसरा स्टेप, दूसरा तरीक़ा इख्तियार करो। वो क्या है? ज़ुबान का इस्तेमाल करो। जाहिर सी बात, हाथ से रोकोगे करीब हो जाओगे, ज़ुबान चलाओगे दूर दूर से कह सकते हो, ओ भला बंदा गीबत मत कर भाई, तराजू मत मार, बेईमानी मत कर, उसको मत सता, मार और पीट, दूर से काम चलेगा। लेकिन अगर पहला खौफ वही है, फिर जान जा सकती है, ख़तरात लाहिक हैं, तो फिर ज़ुबान का भी, हाथ का भी इस्तेमाल नहीं करना है, ज़ुबान का इस्तेमाल नहीं करना। तीसरा तरीक़ा अख्तियार करना, और इस तीसरे तरीक़े के इस्तेमाल से दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती है, मेरा दावा है। तीसरा तरीक़ा, ये भी सुन लीजिए कि तीसरा तरीक़ा अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया, इस्तेमाल करने से रहे, तो आप अपनी खैर मनाइए। आप उस वक्त बेईमान हो गए, बगैर ईमान वाले हो गए, आपके अंदर ईमान ही नहीं रहा। वह अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? फ़इन लम यस्ततिअ फ़बिक़ल्बिही, हाथ से रोकने की ताकत नहीं, ज़ुबान चलाने की ताकत नहीं है, तो कम से कम मुआशरे में, समाज में, सोसाइटी में जो बुरी चीज़ पिनप रही है, जो बुरे मामलात पेश आ रहे हैं, उन मामलात को, बुरी मामलात को, बुरी चीज़ों को अपने दिल के अंदर बुरा तस्वुर कर लीजिए, बुरे ख्यालात लाइए उन चीज़ों के हवाले से। अगर आपने ये कह के निकल गए आगे, अरे यार उसका मसला है, मैं क्या जानूँ, वो उसके मसाइल है, मुझसे लेना देना नहीं है, वो गीबत कर रहा ना, वो बेईमानी कर रहा है ना, वो दगाबाजी किया ना, उसने उसको मारा ना, मेरे से क्या लेना देना भाई। अगर ऐसा आप कह करके आगे निकल गए, आपके दिल के अंदर उस बुरी चीज़ की बुरी फीलिंग नहीं आई, तो यकीन जानिए कि आप ऐसे मौके से उस वक्त बेईमान हो गए, बगैर ईमान वाले हो गए। और अगर बुरी चीज़ को आपने बुरा फील कर लिया, बुरा महसूस कर लिया, अरे यार उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्यों गीबत किया, अरे उसको काटा नहीं मारना चाहिए यार, अपने दिल के अंदर बुरा फील कर लो, तो आप अपना ईमान बचा ले गए। वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, गरचे आपका ये ईमान निचले दर्जे का ईमान क्यों ना हो, लेकिन आप ईमान वाले हैं, अभी ईमान बचा ले गए। बहरहाल ये हमारा नज़रिया और मौक़िफ़ होना चाहिए। तीसरे हिस्से पे आता हूँ, 2-3 मिनट और बाकी है, और बातें हमने छोड़ दी बीच में।
غیبت کی تباہ کاریاں کس حد تک ممکن ہے؟ انسان کی زندگی کو اگر بانٹیں، ڈیوائیڈ کریں تو 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ دنیاوی زندگی جس میں ہم کھا پی رہے چل رہے، ہماری یہ عام سی زندگی جو ہے۔ برزخی زندگی، برزخی زندگی کسے کہتے ہیں؟ مرنے کے بعد سے لے کر کے جب تک قیامت نہیں قائم ہوگی ان تمام اوقات، ایام اور ادوار کو کیا کہا جاتا ہے؟ برزخی زندگی۔ قیامت قائم ہوگی، اس وقت سے لے کر کے جو بعد تک کے مناظر ہوں گے، آخرت کے ایام ہوں گے، اس کو کہتے ہیں اخروی زندگی۔ برزخی زندگی اور اخروی زندگی کا تعلق غیبیات سے ہے، غیب سے ہے۔ یہ ہم اللہ پر چھوڑ رہے ہیں، صرف ہمارا کام ہے ایمان لانا۔ برزخی زندگی کیسی ہوگی، اخروی زندگی کیسی ہوگی، اللہ بہتر جانے، ہم اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے۔ 3 یہ جو زندگیاں ہماری، اگر غیبت کے حوالے سے بات کی جائے تو میں ایک یہاں سوال کروں گا آپ سے دنیاوی زندگی کے حوالے سے کہ سب سے زیادہ محبت پیار کس سے ملتی ہے؟ جواب دیجئے، سب سے زیادہ پیار محبت کس سے ملتی ہے آپ لوگوں کو؟ مختلف ڈیفرنٹ آنسر آئے گا، جواب آئے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے کہیں گے دادا سے، دادی سے، نانا سے، نانی سے، وہ بوڑھوں کے ساتھ زیادہ رہتے، گھلے ملے رہتے۔ اسکول اور کالج جانے والے کہیں گے ہاں اسکول اور کالج میں ملتا ہے بھائی، وہاں اپنی بنتی ہے۔ نئی نئی شادی ہوگی کہیں گے اپنی بیوی سے، کچھ لوگ کہیں گے ماں اور باپ سے۔ مختلف آنسر اور جواب ملے گا۔ میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ نظریہ، ہو سکتا ہے آپ لوگ میرے اس نظریے سے متفق ہوں، دنیا کی تمام محبتوں کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے اور ماں کی ممتا کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یقین جانیے میرا یہ ماننا ہے کہ دنیا کی تمام محبتیں ماں کی ممتا کے سامنے پھینک پڑ جائیں گی۔ ماں کا ترازو بھاری پڑے گا، لیکن غیبت کی وجہ سے نعوذ باللہ من ذالک ہم ماں کی ممتا کو بھی کبھی کبھار لات مار دیتے ہیں، لات مار دیتے ہیں، ماں کی ممتا کو بھول جاتے ہیں۔ گھر کے جو معاملات ہوتے ہیں اختلافات کے، زیادہ تر معاملات غیبت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں اگر اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں تو گھر کے معاملات آدھے سے زیادہ 75-80% تک معاملے ختم ہو جائیں گے۔ غیبت کی وجہ سے طلاق جیسے واقعات پیش آتے ہیں۔ غیبت کی وجہ سے وہ محبت جس کی جڑیں بے اتاہ گہرائیوں تک ہوتی ہیں، ان کو ہم منٹوں میں لات مار دیتے ہیں۔ بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، پارٹنرشپ ختم ہو جاتی ہے، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، پڑوسی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے غیبت کی وجہ سے۔ دوستو یہ دنیاوی زندگی ہے۔ برزخی زندگی کے حوالے سے شروع میں ہم نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کری تھی کہ اگر آپ اور ہم معاذ اللہ غیبت سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے ہیں تو مرنے کے بعد عذاب کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ اخروی زندگی، اسی پہ اپنی بات ختم۔ ایک حدیث ہے، حدیث معراج کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اردو میں بتاتا ہوں ٹائم زیادہ نہ ہو جائے، کہ جب مجھے اوپر لے جایا گیا تو میں نے جب جہنم کا سیر کیا، ٹہلایا گیا، مجھے جہنم دکھایا گیا تو میں نے وہاں پہ ایک قوم کو دیکھا کہ اس قوم کے جو ناخن تھے پیتل اور تانبے کے تھے، نحاس، وہ اپنے سینوں کو، اپنے چہروں کو خروچ رہے تھے، یخمسون، خروچ رہے تھے۔ یہاں بنانے کی کوشش، صبح تڑکے اٹھیں گے شیو کریں گے، اللہ نے مرد بنایا تھا پتہ نہیں کیا بننا چاہتے، 2 بکرے ذبح ہوئے تھے، ایک ہی کرنا چاہیے تھا۔ انٹرنیشنل پیمانے پہ سفر کیا جاتا ہے سرجری کرانے کے لیے، ہارٹ کی بیماری سے بچانے کے لیے، لیکن جہنم میں اس کا الٹا دیکھا اللہ کے رسول نے، یہاں بنانے کی کوشش اور وہاں بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا گویا کی، ورنہ حضرت جبرائیل سے پوچھنے کی نوبت نہیں آتی، حضرت جبرائیل کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ من ہؤلاء یا جبرائیل، بتاؤ ذرا یہ معاملہ کیا ہے، مجھے بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب تک وہ ایک دوسرے کے عزت و ناموس کو تار تار نہیں کر لیا کرتے تھے، یا اسی طریقے سے جب تک
یاکلون لحوم الناس، لوگوں کے گوشت پوست کو نہیں کھا لیا کرتے تھے، انہیں چین اور سکون نہیں ملتا تھا، یعنی دوسرے لفظوں میں غیبت نہ کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے بار الہ، ہم تمام لوگوں کو غیبت یا غیبت جیسی اور بھیانک جرم اور بیماری سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔